بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرامین رکھوں گا۔ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں آپ کو سناؤں گا، سرکار کی حدیثیں میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے عزیز دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری زندگی کیسی ہونا چاہیے، ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، ہم دنیا میں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، اور ہم یہاں سے جائیں گے تو کیا لے کر کے جائیں گے، یہ چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آئیے ایک حدیث پاک سنیے۔ ایک مرتبہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک انصاری صحابی کے مکان کے قریب سے گزرے تو سرکار نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، سرکار کے چہرے پر آثار پسندیدگی ظاہر نہیں تھے، سرکار نکل کر چلے گئے۔ اب کسی نے دیکھا کہ سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوئی، سرکار کے چہرے پر خوشی ظاہر نہیں ہوئی۔ اب کسی نے انصاری صحابی کو جا کر کے بتایا کہ تیرے مکان کے قریب سے سرکار گزرے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے، لیکن سرکار نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ جب اتنا سنا تو اس نے اپنے مکان کو ڈھا دیا، بغدہ لے کر ڈھا دیا، زمین سے ملا دیا۔ اب سرکار جب دوسرے دن کو آئے تو کیا دیکھا، سرکار دوبارہ جب اس گلی سے گزرے تو پہلے مکان تھا اور سرکار نے دیکھا کہ آج مٹی کا ڈھیر ہے، ملوا پڑا ہوا ہے۔ کل تو مکان بنا ہوا تھا اور آج یہ مکان ڈھا دیا گیا، مٹی کا ڈھیر ہے۔ سرکار نے صحابی سے پوچھا کہ اے انصاری صحابی، مجھے بتاؤ کہ کل تو یہ مکان بنا ہوا تھا اور آج یہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس کو ڈھا دیا گیا۔ تو وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی جان پر قربان، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، میں نے سنا تھا کہ آپ کو یہ میرا مکان پسند نہیں ہے، میں نے سنا تھا، صرف میں نے سنا تھا۔ اس کا عقیدہ دیکھو، صحابی کا عقیدہ دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ میرا مکان دیکھ کر آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے میں نے اپنے مکان کو ڈھا دیا، یہ سوچ کر کہ شاید سرکار کو میرا مکان پسند نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کیا کیا حضور کو ہمارا پسند نہیں ہے۔ اپنی نجی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک دیکھیں، اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں کہ کیا کیا سرکار کو ہمارا پسند نہیں ہے۔ اپنے کاروبار سے لے کے معاشرتی زندگی تک دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ آج ہم اپنی منگنیوں کو دیکھیں، شادی بیاہ کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، انداز معاشرت دیکھیں کہ کیا کیا حضور کو ہمارا پسند نہیں ہے۔ اے مسلمان، سدھر جا اور نبی کے فرمان پر چلنے کی کوشش کر لے۔ اگر تو نبی کے فرمان پر چلے گا تو تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد سلام کیا، سرکار نے چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سرکار نے توجہ نہیں کی، توجہ نہیں ہوئی، وہ جس طرف کو چہرہ پھیرا تھا اس طرف کو جا کر کے پھر سلام کیا، پھر میرے سرکار نے ادھر سے بھی چہرہ پھیر لیا۔ اب لوگوں کے سامنے یہ وجہ بیان کی انہوں نے کہ سرکار نے ایسے ایسے میں نے سلام کیا تو چہرہ پھیر لیا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ شاید سرکار نے اس وجہ سے چہرہ پھیر لیا کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے،
اور سونے کی انگوٹھی کو سرکار پہلے حرام قرار دے چکے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، جہنم کی آگ ہے، سوائے سرکار نے فرمایا کہ سونا اور چاندی میری امت کے لوگوں کے لیے مردوں کے لیے حرام ہے، سوائے 4.5 ماشے کی انگوٹھی کے، سوائے 4.5 ماشے کی چاندی کی انگوٹھی کے۔ صرف 4.5 ماشے کی چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، ایک انگوٹھی، اور کئی نگ والی انگوٹھی اور سونے کی انگوٹھی اور 4.5 ماشے سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، صرف اور صرف ایک نگ والی 4.5 ماشے کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ تو وہ دوبارہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے ہاتھ سے انہوں نے انگوٹھی نکالی اور سرکار کی خدمت میں حاضر کی، سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے سرکار نے اس انگوٹھی کو لیا اور پھینک دیا۔ مجلس لگی ہوئی تھی سرکار کی خدمت میں، مجلس اختتام کو پہنچ گئی، مجلس برخاست ہو گئی، سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے اور وہ انگوٹھی پھینک دی تھی سرکار نے۔ تو کسی نے کہا کہ میرے دوست، یہ سرکار نے انگوٹھی پھینک دی، اب تم اٹھا لو، تم نہیں پہن سکتے تو تمہاری بیوی پہن سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو سرکار نے پسند نہیں فرمایا، پھینک دیا، اس کو میں بھی نہیں پہنوں گا، میری بیوی بھی نہیں پہنے گی، اس لیے کہ سرکار نے اس کو پھینک دیا ہے، سرکار کی پھینکی ہوئی چیز میں اٹھا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں سرکار کا چاہنے والا ہوں، سرکار کا ماننے والا ہوں، سرکار کی بات پر عمل کرنے والا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا کیا حضور کو ہمارا پسند نہیں ہے۔ اگر سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو قسم خدا کی یہ دنیا کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ قبروں کو جنت بنا دیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، تمہاری قبروں کو جنت بنا دیا جائے گا، میدان محشر میں نامہ اعمال تمہارے دانے ہاتھ میں ہوگا اور تمہیں جنت کا پروانہ ملے گا سرکار کے صدقے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔